اور ان میں سے آپ جس کو چاہیے اور جب تک چاہیے اپنے سے دور رکھیے، اور جس کو چاہیے اور جب تک چاہیے اپنے نزدیک رکھیے، اور جن کو دور کر رکھا تھا ان میں سے پھر کسی کو طلب کرے تب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے گی اور آزردہ خاطر نہ ہوگی، اور جو کچھ بھی آپ ان کو دے دیں گے اس پر سب کے سب راضی رہیں گے، اور خدا تعالیٰ کو تم لوگوں کی دلوں کی سب باتیں معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی کیا سب کچھ جاننے والا بردبار ہے۔ ان کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بولتے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے جو بھی غلطی سے اگر کوئی بات نکل گئی تو زبان سے، میں معافی کے طلبگار ہوں۔ ان کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ آپ ان موجودہ بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں۔ اگرچہ دیکھو آپ بولتے، اور اللہ تعالیٰ کیا بولتے، اور نہ یہ درست ہے کہ آپ ان موجودہ بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں، اگرچہ آپ کو ان دوسروں کا حسن اچھا معلوم ہو، مگر جو آپ کی مملوک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حقیقت اور آثرہ مصلحہ کا پورا نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا دبی ہوئی معنی ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما، اگر کم علم ہوتے ہوئے بھی میں نے کوشش کر کے قرآن کا معنی پڑھ رہا ہوں، اگر اس میں سے تھوڑی سی بھی غلطی اگر میں سے ہوگی تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہم اغفر لی، اللہم اجرنا من النار۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بے بلائے مت جایا کرو، مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جاوے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تک بلایا جائے کہ کھانا تیار ہے تب جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھا رہا کرو۔ پیغمبر کے بارے میں، جو صحابوں کے بارے میں، جو آپس میں جو مل جل برتاؤ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتلا رہے۔ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوری ہوتی ہے، سو تمہاری لحاظہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صاف صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف آیتوں کو نازل فرما کر ہم کو ہدایت دیتے ہیں، اس بات کو جاننا چاہیے۔ اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، یعنی حجاب عورتوں کے لیے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بے اجازت نہیں جانا، اور کوئی چیز مانگنا بھی ہے تو پردے کے باہر رہ کے، پردے کے باہر سے مانگا کرو۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کے عمدہ ذریعہ ہے، اور تم کو جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلفت پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یعنی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کون ہیں؟ ہماری امت کے لیے ماں ہے، ماں کا درجہ رکھتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کبھی بھی کوئی بھی ان سے نکاح نہیں کرنا، کیونکہ وہ ہماری امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باپ کا درجہ رکھتے ہیں، ان ماں کا درجہ رکھتے ہیں، تو
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے ہیں پھر ہمارے لیے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے میں نے کہہ دیا اگر کبھی غلطی بھی کیا ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، کبھی بھی نہ کرو، کیونکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری امت کے لیے یہ ماں کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ خدا کے نزدیک بڑی بھاری معصیت کی بات ہے، یہ بڑی گناہ کا بات ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔